غصہ بھی وہی سیم انرجی ہے اور محبت بھی وہی سیم انرجی، اور انسان کو حاصل انرجی پر اس کا اختیار ہے کہ وہ اس انرجی کو جیسے چاہے استعمال کرے۔ زندگی کے نام پر حاصل ہستی کی، نیچر کی، بینگ کی کل توانائی کا ایک جزو ہے جو تم میں ایکٹیو ہے، جو تم میں کام کر رہا ہے، جو تم میں فعال ہے۔ جیسے سمندر سے الگ ایک قطرے میں بالکل وہی انرجی ہے جو کل سمندر میں ہوتی ہے۔ ایک قطرہ بھی اتنا ہی پانی ہے جتنا سمندر ہے، ایک قطرہ بھی ویسا ہی H2O ہے جیسے سمندر ہے۔ تمہیں یہ جو توانائی حاصل ہے اس کے استعمال کا مکمل اختیار تمہارے پاس ہے۔ اب چاہو تو یہ انرجی اندھیروں کو سونپ دو، اپنا پورا فوکس، سینٹر آف اٹریکشن، اپنی پوری توجہ اسے دے دو کہ جو نہیں ہے اور تم جس کی خواہش کر رہے ہو اور دکھ پاتے رہے ہو۔ چاہو تو فوکس کو اس پل پر لے آؤ، اس پل میں حاصل تمہیں جو زندگی ہے اس کو جی لو۔ آج کے ماڈرن انسان کو دیکھو، صاف نظر آئے گا کہ اس کا فوکس اس پر ہے کہ جو نہیں ہے، اس کا فوکس ماضی پر ہے جو گزر گیا، اس کا فوکس مستقبل پر ہے جو ابھی آنا ہے۔ جو ہے وہ زندگی کا اظہار ہے اور جو تھا یا ہوگا یہ انا کا میدان ہے۔ اگر تمہاری توجہ، پورا فوکس زندگی کے اندھیروں پر ہے تو انرجی اندھیروں کی موجودگی پر پریشان ہوتے گزرے۔ اس انرجی کا دوسرا استعمال یہ ہے کہ انا کے اندھیرے پر فوکس کی بجائے زندگی کے دیے پر توجہ مرکوز کر دی جائے۔ یہ بات مگر حتمی ہے کہ تم جو انرجی دکھ کی تخلیق پر خرچ کر رہے ہو، انا کو پالنے پوسنے پر خرچ کر رہے ہو، اس سے بھی کم توانائی درکار ہے سکھ تخلیق کرنے اور ہستی سے جڑنے کے لیے۔ مگر یہ سکیم انا کی سمجھ میں آتی نہیں کہ جو اذیت پسند ہے، جسے پین پسند ہے، جسے کمپلیکسٹی پسند ہے، جسے پیچیدگی پسند ہے۔ یاد رکھنا، سکھ تمہارے باہر کہیں نہیں ہے۔ سادہ ترین انداز میں کہا جائے تو سکھ فوکس کے، توجہ کے تمہاری طرف پلٹ جانے کا نام ہے۔ اب یہ تمہارا فیصلہ ہے کہ باہر کے اندھیرے کو فوکس کرتے ہو یا اندر موجود زندگی کے بہاؤ کے ساتھ بہتے ہو، باطن کے چراغ کو جلاتے ہو۔ یہ البتہ تمہیں پتہ ہو کہ باہر کو بدلنے پر جتنی طاقت لگتی ہے اس سے کہیں کم انرجی درکار ہے اندر کی دنیا کو بدلنے کے لیے، اور اس کی وجہ ہے کہ باہری دنیا پر بہت سے فیکٹر کام کر رہے ہیں مگر اندر کی دنیا مکمل طور پر تمہاری سلطنت ہے۔ جتنی کوشش باہر موجود اندھیرا مٹانے کے لیے کرتے ہو اس سے آدھی بھی کوشش اگر اندر کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے وقف کر دی تو زندگی کی کوالٹی خود بخود بدل جائے گی، زندگی کا رنگ ڈھنگ اور ہو جائے گا، تمہارے اندر اطمینان کا لیول اور ہوگا، پیس پلس کا لیول کوئی اور ہوگا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ باہر سارا بھی روشن ہو جائے تو لازمی نہیں تمہارے اندر بھی روشنی پھیلے، لیکن اندر روشنی ہو جائے تو باہر کا سارا اندھیرا فنا ہو کر رہتا ہے۔ جیسے اندھیرا جتنا بھی زیادہ ہو چراغ سے نہیں جیت پاتا، اور چراغ جتنا بھی چھوٹا ہو اندھیرے کے دیو ہیکل وجود سے جیت جاتا ہے۔ زندگی نام کا یہ موقع، یہ پاسبلٹی، یہ اپورچونٹی جو تمہیں ملی ہے، اس کا ایک ہی مصرف ہے کہ تمہارے اندر زندگی کا چراغ شدت سے جل اٹھے۔ برنارڈ شاہ نے کہا تھا، زندگی نام کی یہ مشال جو مجھے ملی ہے، میں اسے جس شدت سے منور رکھ پاتا ہوں رکھوں گا، اور پھر اولمپکس مقابلوں کی طرح یہ مشال کسی کے ہاتھوں میں سونپ کر سکون سے ریٹائر ہو جاؤں۔ زندگی نام کا بیج تمہارے پاس ہے، اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اس بیج سے درخت بن پاتے ہو، پھل پھول کھلا پاتے ہو، یا زمین میں پڑے پڑے ہی فنا ہو جاتے ہو۔ ایک درخت لاکھوں بیج پیدا کرتا ہے مگر لازمی نہیں کہ سارے بیج درخت میں ڈھل جائیں۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ بیج کھلا پاتے ہو کہ نہیں، یہ تم پر ہے کہ پھول بنو گے کہ نہیں، یہ تم پر ہے کہ خالی خواہش رہو گے کہ حقیقت میں ڈھل سکو گے، یہ تم پر ہے
کہ ہستی کا سچ بن کر چمکو گے، کہ انا کا جھوٹ بن کر بھٹکو گے۔ ہستی کے ساتھ اپنے تعلق کی دریافت کا نام ہے روحانیت، تصوف، مسٹیسزم۔ میں اسے کہتا ہوں آرٹ آف لیونگ۔ یاد رکھنا، کوئی بھی حقیقی صوفی تمہیں یہ نہ کہے گا کہ اس دنیا کو جیو مت، وہ بس اتنا کہتا ہے کہ اس دنیا سے جڑو مت۔ جیسے بچے کے لیے کھیل کا سامان، گڑیائیں اہم ہوتی ہیں، مگر کچھ دیر بعد وہ انہیں بھول بھال جاتا ہے اور نئے کھلونوں، نئی گڑیاؤں کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح بڑوں نے بھی فیکٹریوں، نوکریوں، گھروں کی شکل میں ایک کھیل رچا رکھا ہے، مگر یہ کھیل سیریس اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ تم ان سے آئیڈینٹیفیکیشن توڑ نہیں پاتے، ان سے جڑ جاتے ہو، ان کو ہی اپنا آپ مان لیتے ہو۔ بچوں کی طرح ان سے خود کو کاٹ نہیں سکتے، اس لیے تمہاری زندگی بوجھل ہوتی جاتی ہے، تمہارے چہرے کی نرمی ماند پڑ جاتی ہے، تمہارے دماغ کی صلاحیت مدھم ہو جاتی ہے، تمہارے اندر بچوں والا تجسس نہیں رہ جاتا، تم نئی نئی چیزوں کو تجربہ کرنے سے ڈرنے لگ جاتے ہو۔ بچہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن تخلیق نہیں کرتا، اس لیے اس میں کوملتا، نزاکت، تجسس اور زندگی کا زندہ پن موجود رہتا ہے۔ صوفی کہتا ہے کہ اس دنیا کو جیو، اس دنیا کو برتو، اس دنیا میں رہو، مگر یہ دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ جیسے ہی یہ دنیا تمہارے اندر رہنا بسنا شروع ہو جاتی ہے، تم ہیوی ہو جاتے ہو، بوجھل ہو جاتے ہو۔ اس بوجھل پن کو، اس ہیوینس کو تم کئی نام دیتے ہو، جیسے دکھ، غم، سٹریس، انزائٹی، پریشانیاں، افکار۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ اندھیرے کو حقیقی مان لیتے ہو، اندھیرے کے بارے میں زیادہ سوچتے ہو، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ گھنا ترین اندھیرا بھی بس ایک دیے کی مار ہے۔ اندھیرے پر اتنی توجہ دینے سے بہتر ہوتا کہ تم دیا جلانے کی کوشش میں پڑ جاتے۔ اصل اندھیرا وہ نہیں ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے، اصل اندھیرا ہے دیا جلانے کی جستجو تم میں مر گئی ہے۔ وہ جو تمہارے اندر مقام شعور ہے، پوائنٹ آف کانشیسنس ہے، بس اس کو جس نے بچا لیا اس کا سب بچ گیا، اسے جس نے کھو دیا وہ سب بھی بچا لے تو وہ کچھ بھی نہیں بچا پایا۔ پھر چاہے دنیا کے خزانے بھی پالو تو بھی بھکاری رہو، اور اگر باطن میں چراغ جل رہا ہو، باطن کا دیا بچ گیا ہو، تو پھر تم چاہے رستے کے بھکاری بھی ہو جاؤ تو کچھ کھو نہ پاؤ گے۔ تمہاری سلطنت کو کوئی چھین نہ پائے گا۔ تمہاری سلطنت ہے تمہارا باطن، تمہاری روح، تمہاری بینگ، وہ سلطنت جس کے تم شہنشاہ ہو۔ شہنشاہ ہو جانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، باطن کی سلطنت کو پا لینا۔ صوفی ہونے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اپنے اندر موجود چراغ کے ساتھ ایک ہو جانا۔ اور وہ جو تمہارے اندر روشن چراغ ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ تمہارا ہر پل اس کی لو کو اور بھڑکانے میں خرچ ہو جائے۔ اس لو کو بھڑکانے کا نام ہے میڈیٹیشن، عبادت۔ جس کی توجہ باہر کے اندھیرے پر ہے وہ ہے میری نظر میں بے دین، اور جس کی توجہ اندر کے چراغ پر ہے وہ ہے دیندار۔ باہری مندر مسجد کچھ نہیں کرتی، اصل مسجد مندر تو تمہارے اندر ہے، اور باہری عبادت گاہوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ تمہارے اندر موجود دیا جل اٹھے۔ زندگی، ہستی، خدا عبادت گاہوں کی شاندار عمارتوں میں نہیں، تمہارے اندر ہی جو خدا کا نور ہے، وہ جو ہوش اور شعور کا دیا ہے، وہ وہاں ہے۔ یہ صوفیوں کا سادہ سا کہنا ہے، اور یہ کوئی فلسفہ اور تعلیم نہیں ہے، بس سادہ سی سمجھ ہے، اسے اصول کی طرح سیکھا نہیں جا سکتا۔ تصوف کو بطور اصول سیکھ لینے سے، مان لینے سے نہ فرد میں نہ دنیا میں کوئی انقلاب آتا ہے، کیونکہ جو سمجھدار ہے وہ تو انقلاب کی بات ہی نہیں کرتا۔ دنیا میں کبھی انقلاب آیا نہیں، کبھی آئے گا بھی نہیں۔ سمجھدار تو باطن کے انقلاب کی بات کرتا ہے، جو ہمیشہ ممکن ہے، جو ہوا بھی ہے، جو آج بھی ہو رہا ہے، جو آگے بھی ہوتا رہے گا۔ باہری دنیا میں انقلاب لانے کی کوشش حماقت ہے، کیونکہ یہ ناممکن کو ممکن کرنے کی کوشش ہے، اور اس ناممکن کو ممکن کرنے کی کوشش میں جو ممکن تھا وہ بھی نہیں مل پاتا، اس کی خواہش میں کہ جو مل ہی نہیں سکتا،
جو مل سکتا تھا وہ بھی تمہیں نہیں مل پاتا، جسے تم سمجھداری کہتے ہو، اسمارٹنیس کہتے ہو، وہ اور کچھ بھی نہیں، بس اسی کا نام ہے کہ جو ممکن ہے اس کو پانے کی کوشش کی جائے۔